55 نمبر درس ہے، اور جس میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ٹاپک قائم کیا ہے کہ گناہ سے بچو، گناہ کے راستے کو چھوڑ دو، گناہ کے اندر ہلاکت ہے، گناہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے، گناہ انسان کو برے راستے پر لے جاتا ہے، اور جو بندہ جھوٹ بولتا ہے فرمایا جھوٹ اس کو فجور میں مبتلا کر دیتا ہے، اور فجور اس کو جہنم میں لے کر جاتا ہے، اور جہنم کے اندر جو شخص چلا جائے تو وہ جہنمی کہلاتا ہے۔ تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دروس میں گناہ سے بچنے کی تاکید کی ہے، اور جب انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ نے گفتگو فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے یا ایھا المؤمنون کہہ کر کے آپ نے اس درس میں اہل ایمان کو مخاطب کیا کہ اے اہل ایمان اجتنبوا الذنب اجتنبوا الذنوب، گناہوں سے اپنے آپ کو مجتنب کرو، بچا کے رکھو، بے شک یہ جو گناہ ہیں یہ ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اس کے اوپر آپ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب النبی نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو آپ بطور حوالہ کوٹ کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں میں یہ اصطلاح مشہور ہوتی ہے، سرکار غوث اعظم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا گناہ ہے، یہ بڑا گناہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کوئی گناہ چھوٹا نہیں ہوتا، گناہ چھوٹا کب ہوتا ہے اور گناہ بڑا کب ہوتا ہے، اس کی آپ نے بڑی مزیدار قسم کی تعبیر اور ڈیفینیشن نبی پاک کی حدیث کی صورت میں پیش کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ گناہ بڑا اس وقت ہوتا ہے کہ جب انسان اس کو چھوٹا سمجھ کر کرے۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑا گناہ وہ ہے جسے لوگ چھوٹا جانتے ہیں۔ کتنی بڑی معرفت کی بات ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے ہاں بندہ گناہ بھی کر رہا ہوتا ہے وہ تو اس کو مذاق میں ٹال دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڑا گناہ اس وقت بنتا ہے کہ جب بندے کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ کے اندر، اس کے تصور کے اندر، اس کے تخیل کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کی سوچ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ گناہ ہے۔ جب اسے پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود وہ اس کو کر رہا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرے تو وہ اقرار گناہ کر رہا ہوتا ہے، وہ گناہ کی تائید کر رہا ہوتا ہے۔ فرمایا گناہ کی تائید بھی گناہ ہے، کفر کی تائید بھی کفر ہے۔ اس لیے فرمایا کہ گناہ بڑا کب ہوتا ہے؟ فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ وہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جسے لوگ چھوٹا جانتے ہیں اور اللہ کے نزدیک وہ سب سے بڑا ہے۔ جسے لوگ گناہ سمجھ کر جو بندہ گناہ کرے، بظاہر وہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک شاید یہ کوئی چھوٹا گناہ ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ خدا کے نزدیک وہ گناہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے، کیونکہ بندے کو پتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اس کے باوجود وہ اس گناہ کے اوپر مصر ہے، اس گناہ کے اوپر اصرار کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب بندہ گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ سب عمل جب انسان گناہ کو گناہ سمجھ کر کرتا ہے اور اس کے اندر احساس ختم ہو جاتا ہے، فرمایا یہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم سے گناہ سرزد تو ہو جاتا ہے لیکن ہم اس پر استغفار نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جو معصوم عن الخطا تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جن کی مغفرت عامہ کی گارنٹی میرے رب نے وحی کے ذریعے ارشاد فرمائی ہے۔ اللہ کے حبیب کی ذات وہ ذات ہے
جنہیں رب کریم نے میدان محشر میں مقام محمود پر فائز کر کے ان کے ایک اشارے سے، ان کے ابرو کے اشارے سے لاکھوں گناہگاروں کی بخشش ہوگی۔ اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے اپنے عمل کا یہ عالم تھا کہ سرکار حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن میں 100 یا اس سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اس لیے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کثرت سے اپنے رب سے گناہوں کی استغفار کیا کرو، چلتے ہوئے استغفار کرو، بیٹھے ہوئے استغفار کرو، سوچتے ہوئے استغفار کرو، لیٹے ہوئے استغفار کرو، جس حال میں بھی ہو اپنی زبان سے استغفار کرتے رہو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھتے رہو، اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے رہو۔ فرمایا کہ جب انسان سچے دل سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا۔